بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزن الفعل فشرطه أن يختص بالفعل ولا يوجد في الاسم إلا منقولا عن الفعل. بھائی اسباب منع صرف پڑھ رہے ہیں، اس کا یہ آخری نواں سبب پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. وزن فعل ووزن الفعل شرط ہو، وزن الفعل شرط یہ ہے کہ ان یختص بالفعل، یہ خاص ہو فعل کے ساتھ، ولا یوجد فی الاسم، یہ اسم میں نہ پایا جائے، الا منقولا عن الفعل. بھائی یہ وزن الفعل ایسا ہے جو فعل میں پایا جائے، اسم میں نہ پایا جائے. بھائی اعتراض ہوگا کہ بھائی ہم تو قسم پڑھ رہے ہیں غیر منصرفے کی، غیر منصرف اسم کا قسم ہے، آپ یہ بول رہے ہیں. تو یہ بولا الا منقولا عن الفعل، مگر فعل سے نقل کیا گیا. مقصد یہ کہ یہ وزن صرف فعل میں پایا جائے، جیسے فعل شمر بروزن فعل، یا ضرب بروزن فعل. اب شمر کو کیا کسی کا نام رکھ لیا جائے، کیا ہے فعل میں وزن لیکن کسی کا نام رکھ دیا، تو پھر یہ منقول عن فعل، فعل سے منقول ہو کر نام رکھ دیا، تو پھر یہ غیر منصرف کا سبب ہوگا. یہ ہے، یہ ہوگا تب غیر منصرف کا سبب ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. ووزن الفعل وزن الفعل فشرطه ان يختص بالفعل، شرط یہ ہے کہ خاص ہو فعل کے ساتھ، ولا یوجد فی الاسم، اور اس میں نہ پایا جائے، الا منقولا عن الفعل، مگر فعل سے نقل کیا گیا ہو، نقل کر دیا جائے. بات سمجھ آ جائے. کہ شمر و ضرب، جیسے شمر کس کا نام رکھا جائے بروزن فعل، یا ضرب کسی کا نام رکھا جائے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ غیر منصرفہ ہو جائے گا. وَإِن لَّمْ يُخْتَص بِهِ فَيَجِبُ أَن يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ إِحْدَى حُرُوفِ الْمُضَارِعَةِ. بھائی اگر فعل کے ساتھ مختص نہ ہو، یعنی اسم میں بھی یہ صیغہ پایا جائے، تو اس کے لیے شرط ہے، اس کے لیے دو شرط ہیں. ایک تو حروف مضارع میں سے کوئی حرف ہو، دوسرا یہ کہ اس کی مؤنث ہا کو قبول نہ کرے، ہا یعنی گولتا کو قبول نہ کرے. حروف مضارع میں سے کوئی ایک. حروف مضارع کون ہے بھائی؟ حروف مضارع کون ہے؟ ہاں بس حروف عطین، الف تا یا نون، حروف عطین، یہ حروف مضارع میں سے کوئی ایک ہو اور ہا کو قبول کرتا نہ ہو، تو یہ دونوں شرطوں سے ہوگا، تو پھر یہ غیر منصرف کا سبب بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے. وَإِن لَّمْ يُخْتَص بِهِ، اگر یہ خاص نہیں ہے اس سے مراد ہے فعل سے، فَيَجِبُ أَن يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ، پھر واجب ہے کہ اس کے شروعات میں احدی حرف المضارعۃ، کوئی ایک حرف مضارع میں سے، ولا يدخل الہا، اور اس پر ہا داخل نہ ہو، یعنی گولتا داخل نہ ہو. کہ احمد یشکر تغلب نرجس، ٹھیک ہے. یہ اگر کسی کے نام رکھے جائیں، کسی کے نام ہوں، تو پھر یہ غیر منصرف ہے. شروع میں حروف عطین ہے نا، احمد میں الف، یشکر میں یا، تغلب میں تا، نرجس میں نون، ٹھیک ہے. یہ اسم میں ہے. فَيَعْمَلُ مُنصَرِفٌ، یعمل منصرف ہوا. بھائی کیوں یعمل بولتے ہیں؟ وہ اونٹ جو زیادہ کام کرنے والا ہو، جمل یعمل، جمل یعمل، ٹھیک ہے، اس کو بولا یہ منصرف ہے، کیونکہ یہ ہا کو قبول کرتا ہے. اگر بولیں گے ناقلۃ یعملۃ، بولے عرب بولتے ہیں ناقل، اونٹنی زیادہ کام کرنے والی، ناقۃ یعملۃ، ناقۃ یعملۃ، یعنی اونٹنی زیادہ، تو یعملۃ آخر میں تا آ رہی ہے نا، تو یہ ہا کو قبول کرتا ہے، اس لیے یہ منصرفہ ہوگا، غیر منصرفہ نہیں ہوگا. جی فَيَعْمِلُ منصرف، یعمل منصرفہ لِقُبُولِهَا، کیونکہ قبول کرتا ہے یہ ہا کو. قولہم، جیسے قول نا عربوں کا، ناقۃ یعملۃ، ناقلہ یعملۃ،
ٹھیک بھی ختم جی. اسباب منصر ختم. ایک فائدے کی باتیں بتا رہا ہے. وَعَلَمْ أَنَّ كُلُّ مَا شُرِطَ فِيهِ الْعَلَمِيَّةِ وَهُوَ الْمُؤَنَّثُ بِالتَّاءِ وَالْمَعْنَوِيّ. بھائی اسباب منصر جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ایک ایسے تھے جس میں علم ہونا شرط تھا، جیسے مؤنث بالتاء، مؤنث معنوی، ٹھیک ہے، الف نون زائدتان، عجمہ، یہ ایسے جس میں علم ہونا شرط تھا. ایک ایسے جس میں علم ہونا شرط تھا، دوسرے ایسے جس میں علم ہونا شرط تو نہیں ہے لیکن اس کا سبب بن سکتا ہے، جیسے عجمہ میں علم ہونا شرط نہیں ہے لیکن اس میں علم آ سکتا ہے، جیسے عمرہ، ٹھیک ہے، یہ آ سکتا ہے. اب ان میں جس میں علم ہونا شرط ہو یا علم ہونا اس کا ایک سبب ہو، اگر ہم اس علم کو نکرہ بنا لیں، کیا بنا لیں؟ نکرہ بنا لیں تو غیر منصرف سب ختم ہو جائے گا. تو غیر منصرف ختم ہو جائے گا. بھائی علم کو نکرہ کیسے بنائیں گے؟ علم تو معرفہ ہے، زید ہے تو نکرہ کیسا بنائیں گے؟ زید کو نکرہ ایسا بنائیں گے جو 3 آدمیوں کا ہم نام زید رکھیں، زید. اگر 3 کا نام رکھے تو یہ نکرہ ہو جائے. ہم بولیں گے زید تو تینوں دیکھیں گے ہماری طرف، ٹھیک ہے، تو یہ نکرہ ہو جائے گا. مثال کے طور ہمارے گھر میں ابھی میرا ایک پوتا ہے، اس کا نام محمد ہے، اور نواسا ہے، اس کا بھی نام محمد ہے. نواسا بڑا ہے، وہ چھوٹا ہے. پھر ہم بلاتے ہیں تو چھوٹے محمد کو بلاؤ. ہم بولتے ہیں محمد بھائی، بولتے کون سا محمد؟ تو نکرہ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو بولیں گے چھوٹے کو بلاؤ یا بڑے محمد کو بلاؤ، تو یہ نکرہ ہو گیا، چھوٹا ہوگا، ٹھیک ہے. تو پھر ہم بولیں گے زید جاءنی زید آخر، آیا میرے پاس دوسرا زید، تو اس کا مطلب ہے پہلا زید ہے، تو یہ نکرہ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو پھر جس میں علم شرط ہے، علم کو اگر ہم نکرہ بنا لیں گے تو اس میں کوئی بھی اسباب منصر میں نہیں رہے گا، یعنی پھر دوسرا سبب بھی ختم ہوگا، کیونکہ شرط اگر گم ہو تو مشروط بھی گم ہو جاتا ہے. اور جس میں علم ہونا سبب نہیں ہے، اتفاقاً اس میں علم آ گیا ہے، جیسے عمر، اگر ہم عمر کو نکرہ بنا لیں تو ایک پھر بھی شرط اسباب منصر باقی رہے گا، ٹھیک ہے. اس میں جس میں شرط نہیں ہے اس میں ایک رہے گا، اور جس میں شرط ہے وہ اس میں ایک بھی نہیں رہا. ایک کو ختم کیا دوسرا بھی خود بخود ختم ہو گیا. یہ بات بتا رہا ہے. وَعْلَمْ، جان تو، أَنَّ كُلُّ مَا شُرِطَ فِيهِ الْعَلَمِيَّةُ، وہ ہر وہ جس میں شرط ہے علمیت، وہ کون سے ہیں یہ خود بتا رہا ہے. وہ المؤنث بالتاء والمعنوی، وہ مؤنث تاء والا اور معنوی دونوں، اس میں علم ہونا شرط ہے بھائی. والعجمۃ، عجمے میں بھی علم ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے. والترکیب، اور مرکب ہونے میں بھی شرط ہے. والاسم الذی فیہ الف نون زائدہ، اور ایسا اسم جس میں الف لام ہو، الف نون زائد ہو، تو اس میں بھی شرط ہے. یہ مشہور ہے. یہ بتا، او لم یشترط، یا جس میں شرط نہیں ہے. وفی ذالک یجتمع مع سبب واحد، یہ اس میں جمع ہوتا ہے ایک سبب کے ساتھ، معنی شرط نہیں ہے، دوسرے سبب کے ساتھ صرف جمع ہوتا ہے. سبب واحد فقط، صرف، وہو علم المعدول، عدل کا جو علم ہے وہ اس میں شرط نہیں ہے بلکہ جمع ہوتا ہے. یا وزن الفیل میں بھی جمع ہوتا ہے، اس میں شرط نہیں ہے. ختم جی. اذا نکرہ، جب اس کو نکرہ کیا جائے گا، صرف، تو یہ منصرف ہو جائے گا. علم کو اگر ہم نکرہ کر دے تو منصرفہ ہو جائے گا، پر غیر منصرفہ باقی نہیں رہا، کیونکہ جس میں شرط ہے اس میں تو دونوں سبب ختم ہو جائیں گے، اور جس میں شرط نہیں ہے اس میں ایک سبب ختم ہو جائے گا. ایک سبب کی وجہ سے غیر منصرفہ نہیں بچ رہا، ٹھیک ہے. اذا نکرہ صرف، جب نکرہ کیا جائے گا تو منصرفہ ہو جائے گا. ہاں، اما فی القسم الاول، مگر وہ جو قسم اول ہے جس میں علم ہونا شرط ہے. کیا ہے؟ علم ہونا شرط ہے. قسم اول جو ہے جس میں علم ہونا شرط ہے. فَلِبِقَاءِ الْاسْمِ بِلَا سَبَبٍ،
تو باقی رہے گا اسم بغیر کسی سبب کے، یعنی دوسرا سبب بھی خود بخود ختم ہو جائے گا، کیونکہ شرط ہے، جیسے شرط گم ہوا تو مشروط بھی خود بخود گم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا الثَّانِي، اور دوسرا جس میں علم جو ہے وہ شرط نہیں ہے بلکہ اس سے سبب ہے، ایک سبب ہے، دو سببوں میں سے ایک سبب ہے۔ فَلِبِقَاءِ عَلَىٰ سَبَبٍ وَاحِدٍ، اس میں باقی رہے گا ایک سبب۔ اب مثال خود دے رہا، تقول جاءنی طلحۃ وطلحۃ آخر، جاءنی طلحۃ، پہلا مثال طلحۃ جو ہے غیر منصرف کا ہے، طلحۃ آخر یعنی اس کو دوبارہ لوٹا ہے، جاءنی طلحۃ آخر، تو یہ منصرف کا سبب ہے کیونکہ آخر بتا رہا ہے کہ ایک اور طلحہ ہے۔ وقام عمر عمر آخر، دیکھو دوسرے پہ تنوین دے رہا ہے، حالانکہ غیر منصرف پہ تنوین نہیں آتا، گویا کہ اس کو منصرف بنا دیا، ٹھیک ہے۔ وضرب احمد واحمد آخر، اور مارا احمد نے اور ایک اور احمد نے، پہلا منصرفہ دوسرا، پہلا غیر منصرفہ دوسرا منصرفہ ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ وَكُلٌّ مَا لَا يَنصَرِفُ إِذَا أُضِيفَ أَوْ دَخَلَهُ اللَّامُ قَدْ فَدَخَلَهُ الْكَسْرَةِ، بھائی جب بھی وہ مسئلہ ختم ہو گیا، دوسرا مسئلہ بتا رہا ہے کہ جب بھی غیر منصرفے کو اگر الف لام دیا جائے، شروع میں لام تعریف کا دیا جائے، یا غیر منصرفے کو مضاف کیا جائے، تو پھر اس سے کسرہ داخل ہوگا، یعنی غیر منصرفہ بن جائے گا۔ اگر غیر منصرفے کو الف لام دیا جائے یا مضاف کیا جائے تو وہ منصرفہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بتا رہا ہے دخلہ الکسرۃ، تنوین نہیں بول رہا، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ الف لام اگر کسی اسم پر داخل ہو تو تنوین ویسے ہی داخل نہیں ہوتی، اپنے آپ ختم ہو جائے گی خود بخود، اور مضاف پہ بھی تنوین داخل نہیں ہوتی، کیونکہ تنوین کا پھر مسئلہ ہی نہیں ہے، باقی مسئلہ کیسے بچ جائے؟ کسرے گا، تو کسرہ دونوں پر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب بھی الف لام داخل ہو جائے یا مضاف ہو جائے تو اس پہ کسرہ داخل کر دیں گے، یعنی اس کو منصرفہ بنا دیں گے ہم۔ ہاں، اذا اضیف، جب اسے مضاف بنایا جائے، نیچے لگائے الی اسم آخر، دوسرے اسم کی طرف، او دخلہ اللام، یا اس پہ لام داخل ہو جائے، فدخلہ الکسرۃ، تو اس پہ دخلہ الکسرۃ، تو اس پہ کسرہ داخل ہوگا، یعنی منصرفہ بن جائے گا۔ نحو مررت باحمد، مررت باحمدکم، مررت باحمدکم وبالاحمدی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ احمد غیر منصرفہ ہے، لیکن کیونکہ الف لام داخل ہو گیا اب منصرفہ ہو گیا، یا اضافت ہو گئی تو یہ منصرفہ ہو گیا، اب اس پہ جر آ رہی ہے، کسرہ آ رہی ہے۔ مررت باحمدکم، مررت بالاحمدی، ختم جی، واللہ اعلم بالصواب۔ بیرو ڈیرا جا ووزن الفعل، وزن فعل کیا؟ فشرطہ ان یختص بالفعل، شرط یہ ہے کہ یہ خاص ہو وزن فعل کے لیے، ولا یوجد فی الاسم، اسم میں نہ پایا جائے، الا منقولا عن الفعل، مگر فعل سے نقل کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ کہ شمر و ضرب، جیسے شمر و ضرب کسی کا نام رکھا جائے، وَإِن لَّمْ يُخْتَص بِهِ، اگر اس سے خاص نہیں ہے، کس سے خاص نہیں ہے؟ فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، وَيَجِبُ أَن يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ، کہ واجب ہے کہ اس کے اول میں ہو احدى حروف المضارعۃ، ایک کوئی حرف مضارع میں سے، ہاں، ولا يدخلہ الہا، اور اس پر ہا بھی داخل نہ ہو، کہ احمد یشکر تغلب نرجس، یہ کسی کے نام ہوں، ہاں۔ فیعمل منصرف، یعمل کیا ہے؟ منصرفہ، لقبولہ الہا، کیونکہ یہ ہا کو قبول کرتی ہے، کقولہم ناقۃ یعملۃ، ناقۃ یعملۃ، اونٹنی زیادہ کام کرنے والی، آخر میں تا یعمل کو تا قبول کر رہی ہے بھائی۔ وعلم، جان تو،
ان کل ما شرط فیہ العلمیۃ، ہر وہ جس میں شرط کیا گیا ہو علم، وہ کون سا ہے؟ وہو المؤنث بالتاء والمعنوی، وہ مؤنث تاء والا اور معنوی ہے، والعجمۃ عجمہ، والترکیب، والاسم الذی فیہ الف نون زائدتان، ایسا اسم جس میں الف نون زائدتان ہو، او لم یشترط، یا اس میں شرط نہ ہو، فی اس میں، ذالک اس میں شرط نہ ہو، اجتمع مع سبب واحد فقط، جمع ہو اس کے ساتھ ایک سبب صرف، وہو العلم المعدول، وہ عدل کا علم ہے، ہاں عدم عدل کے ساتھ وصف ہو سکتی ہے، علم بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ بتایا جو وہ علم، وہ عدل جس کے میں علم ہو، وہ علم جو وزن الفعل پر ہو، ٹھیک ہے۔ اذا نکرا، جب اس کو نکرا کیا جائے گا، صرفا، تو وہ منصرف ہو جائے گا، واما فی القسم الاول، ہاں جو قسم پہلا ہے یعنی جس میں شرط ہے علم، فلبقاء الاسم بلا سبب، باقی رہے گا اسم بغیر کسی سبب کے، ٹھیک ہے۔ واما فی الثانی، جو دوسرا قسم ہے جس میں علم ہونا ایک سبب ہے، شرط نہیں ہے، فلبقاء علی سبب واحدۃ، اور اس میں باقی رہے گا ایک سبب، تقول جاءنی طلحۃ وطلحۃ آخر، وقام عمر وعمر آخر، وضرب احمد واحمد آخر، ٹھیک ہے بھائی، مثال سمجھ میں آئے۔ وکل ما ینصرف، ہر وہ اسم جو ما لا ینصرف، جو غیر منصرفہ ہے، لا ینصرف مانا جو منصرفہ نہیں ہے، غیر منصرفہ ہے، اذا اضیف، جب اضافت کیا جائے، الی اسم آخر، نیچے لکھا ہے دوسرے اسم کی طرف، او دخلہ اللام، یا اس پر دام تعریف کا داخل کیا جائے، فدخلہ الکسرۃ، کسرۃ، پھر اس پہ کسرہ داخل ہو جائے گا، نحو مررت باحمدکم وبالاحمد، ٹھیک ہے، اس میں کسرہ دونوں میں داخل ہو گیا، واللہ اعلم بالصواب۔